مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 13 چلتے چلتے اب یہ قافلہ پہنچا ہے خانیوال، پنجاب میں داخل ہو چکا ہے۔ گویا جب ٹرین ہماری چلتی تھی پنجاب جاتے تھے تو خانیوال کے جنکشن پر تو رکا کرتے تھے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ ذہنی آزمائش بھی اس جنکشن پر آ کر رک جائے گا۔ جنوبی پنجاب کے ہم علاقے میں ہیں اور یہیں کی ٹیم، جی ہاں ملتان کی ٹیم کا مقابلہ آج کراچی کی ٹیم کے ساتھ ہے۔ آئیے جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال کریں گے کراچی مدنی والوں سے، بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان تمام باتوں کی دل سے تصدیق کرنا جو ضروریات دین ہیں ایمان کہلاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے کا نام؟ تین آپشن ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں، یہاں ملتان سے مسٹیک ہوئی ہے۔ 8 نمبر ہیں علم نور سیگمنٹ میں ملتان کے، 10 نمبر ہیں کراچی والوں کے۔ اب باری ہے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے عشق کے بول، کراچی والوں کی باری ہے۔ میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے پہلا مصرع پڑھنا ہے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ایک دو لفظ کی گنجائش ہم نے ملتان کو دی تھی، اس لیے اب آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، یہ دوسرا مصرع ہے۔ اونیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 14 نمبر ہیں ملتان کے، 18 نمبر ہیں کراچی کے۔ آپ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان بابا فرید گنج شکر۔ پہلا سوال کریں گے کراچی مدنی والوں سے، بتائیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ یہ 569 یا 571 ہجری کے اندر 1165 عیسوی کے اندر ہوئی، ملتان کے قصبہ کھوتوال میں۔ جواب آپ کا درست ہے۔ اب بتائیے حضرت بابا فرید گنج شکر کے والدین کریمین کون تھے؟ حضرت بابا مسعود فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم بہت بڑے مستند عالم دین تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی حضرت علامہ وجیہ الدین عباسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی حضرت بی بی کرسم خاتون سے ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ عابدہ زاہدہ اور تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھیں۔ اور آپ کے والد صاحب آپ کی کم عمری میں ہی وصال کر گئے تھے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ 20 نمبر ہے ملتان، 24 نمبر ہے کراچی والوں کے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے مکمل کیجیے۔ باری ہے کراچی والوں کی، بتائیے وہ کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے، جلدی کیجیے۔ کیا اس میں الف ہے؟ کیا اس میں یا ہے؟ کیا اس میں کاف ہے؟ کیا اس میں نون ہے؟ کیا اس میں ہا ہے؟ ایک نہیں دو ہیں، آپ کا لفظ پورا ہو گیا ہے۔ آقا کا مہینہ۔ کراچی والوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ملتان والوں کی ہے، بتائیے کیا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے؟ الف ہے اس میں، میم ہے، با ہے اس میں، را ہے، را بھی ہے، عین ہے، عین بھی ہے۔ عمار بن یاسر۔ حضرت عمار بن یاسر، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 5 نمبر ملتان والوں نے حاصل کیے جناب۔ ملتان والے پیچھے نہیں کسی سے، بالکل مقابلے میں موجود ہیں۔ ناظرین یہ بھی ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اسکور بورڈ دیکھیں گے، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ جی آئیے دیکھتے ہیں تعارف قرآن۔ سورہ ملک کا مقام نزول کیا ہے؟ یہ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا سوال، سورہ ملک کے کوئی 4 اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ سورہ ملک کے متعدد نام ہے، جن میں سے ایک نام تو سورہ تبارک ہے، اور چونکہ قرآن مجید کی سورت کی ابتدا ہی تبارک سے ہوئی، جبھی اسے سورہ تبارک بھی کہتے ہیں۔ سورہ منجیہ بھی اس کا نام ہے، سورہ واقعہ بھی اس کا نام ہے، سورہ شافیہ بھی اس کا نام ہے، اور کیونکہ شافیہ اصلی کیونکہ شفاعت کرنے والی ہے، اور اس صورت کو صورت ملک بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں صورت ملک کا لفظ بھی ہے، اور منجیہ کہتے ہیں کیونکہ نجات دلانے والی ہے، اور مجادلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جھگڑا کر کے اس کو جنت میں داخل کرائے گا۔ کیا بات ہے، سورہ ملک کی جواب درست دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ملتان والوں سے سوال ہے، ابو داؤد شریف کے حوالے سے بیان کی گئی سورہ ملک کی فضیلت بتائیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے روز شفاعت کرے گی، اور وہ سورت سورہ ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، جواب بالکل درست دے دیا ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب۔ 35 ملتان، 39 کراچی، 4 نمبر کا فرق ہے، مگر اب جو سیگمنٹ ہے وہ 5 نمبر کا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آخر درست کیا ہے۔ 10 چیزیں ہیں، 1 منٹ کا ٹائم ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دونوں ٹیموں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جنتی زیور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی، جواب بالکل درست ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ میں ہیں۔ 10 کے 10 صحیح جواب دے کر 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ انبلیویبل، 60 سیکنڈ کے اندر 10 جواب دینا یہ آسان گل نہیں ہے۔ چلے جناب، 1 2 اور 3 غلطی کی ہیں، ان کو 4 نمبر چلے دے دیتے ہیں، ہمارے پاس آدھا نمبر نہیں ہے تو کچھ رعایتی پیکج کر دیتے ہیں ملتان والوں کے ساتھ، ان کو 4 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ 39 ملتان، 44 کراچی، 5 نمبر کا فرق ہے جناب۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے شجر کاری۔ سوال کریں گے کراچی والوں سے، زراعت کیوں اہم پیشہ ہے؟ چونکہ انسان کا اپنی جان بچانا یہ فرض ہے، اور جان بچانے کے لیے کھانا شرط ہے، اور کھانے کے لیے کمانا شرط ہے، اور کمانے کو 4 چیزوں میں منحصر کیا گیا، ایک عمارت ہے، ایک صنعت و حرفت ہے، ایک تجارت ہے، اور ایک زراعت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ورث من قبلنا واکلنا ونغرس لیأکل من بعدنا، اس کا ترجمہ اور پس منظر بتائیں۔ ایک بادشاہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ زیتون کا پودا لگا رہا ہے، تو اس نے اس پر کہا کہ آپ اسے کیوں لگا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اس کا لگانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا پھل دیر سے آتا ہے اور جب تک اس کا پھل آئے گا آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ ہم سے پہلے والوں نے لگایا تو ہم نے کھایا، اور اب ہم بو رہے ہیں تو ہمارے بعد والے کھائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ سیگمنٹ بڑا کمال کا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ پہلا سوال، منکر نکیر کے بیل بجائی ہے ملتان والوں نے، سوال پورا نہیں سنا۔ جب میت کو قبر میں رکھیں تو اس میں 70 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کے کفن میں رکھ دیں، تو اس سے منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں آسانی ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ اس میت کے پیر صاحب کا شجرہ وغیرہ بھی رکھ دیا جائے۔ طریقہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا، مگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا۔ آپ نے صرف منکر نکیر کے یہاں تک سنا تھا، اور یاد رہے میں نے کہا تھا کہ جواب کنفرم ہو تو بیل بجائیے گا، صحیح جواب پر 2 نمبر ملیں گے، غلطی پر 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ پہلے ہی آپ 5 نمبر پیچھے ہیں، مگر کمال یہ کیا ہے کہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ 2 نمبر ملتان والوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ اب شیر کی باری ہے، اور میں دوسرا مصرع پڑھوں گا۔ یوں جائیے، بیل بجائی کراچی والوں نے، یوں جائیے سنا ہے، اب کراچی واپس جاتے ہیں یا آگے سیمی فائنل میں جاتے ہیں؟ کہتی تھی براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گردے سفر کو خبر یوں نہ ہو۔ جائیے کہ گردے سفر کو خبر نہ ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ انبلیویبل، تھوڑا سا لفظ سنتے ہیں اور سوال پہنچ جاتے ہیں۔ اب باری ہے اس آخری سوال کی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کون سے 2 نور عطا فرمائے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو ان کو 2 اندھیری سے بچائیں گے، ایک نور رمضان، دوسرا نور قرآن۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوند میں عرض کی، یا اللہ وہ 2 اندھیری کون سے جو ان کو بچائیں گے؟ فرمایا ایک قبر کا، دوسرا قیامت کا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کراچی والے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اذکر اللہ